بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل ایک ہاٹ فیوریٹ نیوز چل رہی ہے۔ عمران خان صاحب، ان کی جو وائف تھی بشریٰ بی بی، اور ان کے نکاح سے ریلیٹڈ جو ہے نا کیسز چل رہے تھے، جس کا آج فیصلہ سنایا گیا۔ ان کو 7 سال جو ہے نا اس کے اوپر سزا ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، مسئلہ اصل میں کیا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ ان کا جو کیس بنا تو وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جی انہوں نے عدت کے اندر جو نکاح کیا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے، عدت کے اندر نکاح جو ہے وہ جائز کیوں نہیں ہے، پہلی بات۔ اور اگر عدت میں نکاح کر لیا جائے تو پھر کیا حکم ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہو گئی نا، تو میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ پوری رکھ دیتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں جو شریعت کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، وہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے۔ ہمیں جب بھی آپ فیصلہ کریں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں شریعت کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن جو ہمارے پاکستان میں جو لاء چل رہا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ حالانکہ لاء جو ہے وہ پاکستان کا وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ جو پہلے سے انگریزوں کا جو ایک لاء چلتا آ رہا ہے اسی کے مطابق وہ لاء چل رہا ہے۔ حالانکہ اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں اس میں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا جو ہے وہ اسلامک شریعت جو ہے اس کے مطابق لاء اور اسی کے مطابق سزا جزا سب کچھ وہی ہونا چاہیے۔ اچھا، پہلا تو یہ ہے کہ عدت میں نکاح کیوں جائز نہیں ہے۔ عدت پوری کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اگر عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہے کہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر عورت جو ہے وہ اگر عدت کے بغیر شادی کر لیتی ہے، دوسرا نکاح کر لیتی ہے، تو پھر اگر اس کے بعد اگر بچہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں پتہ چلے گا وہ فرسٹ شوہر سے ہے یا سیکنڈ شوہر سے ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ بچہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ متنازع ہو جائے گا، ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کہ اس کا باپ کون سا ہے۔ اس لیے دوران عدت شریعت نے منع کیا ہے نکاح کرنے سے، یہ اصل ریزن ہے، کیونکہ اس میں پرابلم زیادہ ہو جائے گی۔ پھر وہ اگر ہو جائے گا تو وہ پہلا شوہر کہے گا نہیں یہ میرا نہیں ہے، دوسرا شوہر کہے گا نہیں یہ میرا نہیں ہے، تو یہ پرابلم ہو جائے گی، اس لیے منع ہے۔ کسی بھی صورت میں اگر عورت دوران عدت کسی دوسرے شخص سے نکاح کرتے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ عدت کے بغیر اگر اس نے عدت پوری کیے بغیر اگر اس نے کسی سے نکاح کیا تو نہیں ہوگا۔ دو صورتوں میں نکاح وہ کر سکتی ہے۔ پہلی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ شوہر جو ہے اس نے میاں بیوی کا آپس میں فزیکل نہ ہوئے ہوں، اس سے پہلے ہی اس نے اس کو طلاق دے دی۔ ٹھیک ہے، یعنی ابھی نکاح ہوا اور اس نے اس کو فزیکل ہوئے بغیر ملے بغیر ہی اس نے طلاق دے دی، تو اس صورت میں تو عدت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ نکاح تو ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، یعنی نکاح کے بعد لڑکی جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی تھی، ٹھیک ہے، تو اور شوہر نے اپنے گھر سے اس کو طلاق دے دی، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر عدت نہیں ہوگی اور پھر وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ یہ دو صورتیں ہو گئی۔ اچھا، یہ جو فزیکل ہونے سے پہلے جو طلاق اگر شوہر نے دے دی ہے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بھی بتایا، اور چنانچہ اس کا دوسرا نکاح جو ہے وہ درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں فزیکل یعنی ہم بستری سے قبل طلاق دے دو تو ان پر کوئی عدت نہیں ہے، جیسے تم شمار کرو، انہیں کچھ دے دو اور اچھے طریقے سے انہیں رخصت کر دو۔ یہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اچھا، اور اگر اس کے بعد جو اب دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر ہم بستری کے بعد طلاق کی عدت، اگر کسی نے ہم بستری کرنے کے بعد جو ہے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو پھر 3 حیض عدت گزارنا اس پر واجب ہے۔ 3 حیض عدت گزارنا یعنی 3 مہینے ہو جاتے ہیں نا۔ اس کے بعد وہ چاہتی تو شادی کر سکتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض روک کر رکھیں، سورۃ البقرہ میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا لفظ قروء کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد پاکی ہے یا حیض ہے۔ چنانچہ راجح یہی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ حیض ہے، اور یہی ابو حنیفہ اور امام احمد کا موقوف ہے۔
چنانچہ اگر کوئی عورت عدت مکمل ہونے سے قبل شادی کر لیتی ہے، جیسا کہ اوپر میں نے ذکر کیا تھا، تو یہ دوسرا نکاح باطل ہو جائے گا۔ اب اگر بشریٰ بی بی جو تھی انہوں نے عدت نہیں گزاری تھی اور انہوں نے نکاح کر لیا، تو پھر وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس فوراً سے جو ہے اس پر تمام علماء کا اس میں اجماع بھی ہے، لہٰذا یہ عورت فوری طور پر پہلے خاوند کی عدت گزارے گی، پھر دوسرے خاوند کی عدت گزار کر جسے چاہے شادی کر لے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اس میں اچھا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ عدت گزارنے والی عورت کے لیے دوران عدت نکاح کرنا جائز نہیں ہے، چاہیے کہ کوئی سی بھی عدت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اس وقت تک نکاح کرنے کا پختہ عزم نہ کرو جب تک عدت کی تحریر اپنی مدت پوری نہ کر لے، تاہم اگر کوئی نکاح کر بھی لے تو ایسا نکاح باطل ہوگا۔ اچھا، اب یہ ثابت ہو گیا تو مرد پر لازم ہے کہ عورت کو چھوڑ دے، اگر ایسا نہیں کرتا تو دونوں میں جدائی ڈالنا ضروری ہے۔ یعنی اب دوسرا جو نکاح کیا تھا نا، اب جب پتہ چل گیا کہ اس نے عدت نہیں گزاری تھی تو دونوں میں فٹافٹ جو ہے نا ان کو علیحدگی کر لینی چاہیے، اور اگر نہیں کرتے تو ان کو علیحدگی کروانی چاہیے، زبردستی ہونی چاہیے۔ چنانچہ جب مرد خود چھوڑ دے یا دونوں میں جدائی ڈلوا دی جائے تو عورت پر لازم ہے کہ پہلے خاوند کی عدت مکمل کرے، کیونکہ پہلے خاوند کا حق پہلے بنتا ہے۔ نیز پہلے خاوند کی عدت نکاح صحیحہ میں ہم بستری کی وجہ سے لازم ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور اگر فزیکل نہیں ہوئے تھے تو پھر نہیں تھی، لہٰذا جب پہلے خاوند کی عدت مکمل کر لے تو اب اس پر دوسرے خاوند کی عدت لازم ہے، تو پھر دوسرے خاوند کی عدت بھی پوری کرے گی وہ، ٹھیک ہے، پہلے کی کرنے کے بعد دوسرے کی بھی کرے گی۔ اور یہی موقف جو ہے نا، یہ موقف جو ہے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد یہی موقف سیدنا عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے بھی نقل کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ خلفائے راشدین میں سے دو کا موقف ہے، اور صحابہ کرام میں سے کسی نے ان کے اس موقف کی مخالفت بھی نہیں کی، کیونکہ یہ دونوں عدتیں دو الگ الگ آدمیوں کی وجہ سے لازم ہوئی ہیں، اور دونوں ہی مطلوب اور مقصود بھی ہیں، اس لیے یہ دونوں آپس میں ایک نہیں ہو سکتی۔ یعنی پہلے شوہر کی عدت ختم ہو، پھر اس کے بعد دوسرے کی بھی کرے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بھی ہے وضاحت، وہ بھی میں آگے بتا دیتا ہوں۔ اور اگر دوسرا خاوند ہی دوبارہ شادی کر لے تو پھر اس صورت میں اختلاف ہے کہ کیا اب بھی پہلے خاوند کی عدت گزارنے کے بعد دوسرے خاوند سے بھی عدت گزاری گی یا نہیں۔ یعنی کہ جب علیحدگی ان کی کر دی اور پہلے شوہر کی اس نے عدت اپنی گزار لی 3 حیض، اب اس کے بعد دوسرا شوہر جو علیحدگی کروائی تھی زبردستی، اب وہی شوہر دوبارہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اب دوسرے شوہر کی عدت وہ پوری کرے گی یا نہیں کرے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جدید موقف میں کہتے ہیں کہ دوسرا خاوند پہلے خاوند کی عدت مکمل ہونے کے بعد نکاح کر سکتا ہے، یعنی اب اس کو دوسرے شوہر کی عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو وہی ہسبینڈ ہے جس سے جدائی دلوائی تھی۔ لہٰذا دوسرے خاوند کی وجہ سے لازم ہونے والی عدت کے دوران اسے نکاح کرنے سے نہیں روکا جائے گا، کیونکہ دوران عدت نکاح کرنے کی ممانعت نسب کی حفاظت اور مادہ معنویہ کے تحفظ کے پیش نظر ہے، یعنی وہ پریگننٹ تھی کہ نہیں تھی، اس وجہ سے یہ مسئلہ تھا، اور جب اس نے پہلے شوہر کی عدت گزار لی تو اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا، تو اب وہ دوبارہ عدت کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کرتی ہے تو۔ اور یہاں نسب تو اسی خاوند کی طرف منسوب ہوگا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خلا دیا اور پھر دوران عدت اسی سے نکاح کر لیا، یہ خلا والی صورت بن جائے گی اس میں۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قواعد و ضوابط کی روح سے راجع موقف یہ ہے کہ پہلے شخص سے عدت مکمل ہونے پر دوسرے کے لیے وہ عورت حلال ہے، خصوصاً ایسی صورت میں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے اور رجوع کر لے، یعنی توبہ کر لے، یعنی جب ان میں جدائی دلوائی، ان کو علیحدہ کیا تو توبہ کر لے اور رجوع کر لے، کیونکہ یہ دوسری عدت اسی کی وجہ سے ہے، اور پھر اس سے دوبارہ وہ نکاح کر سکتی ہے، اور اس میں پھر عدت بھی نہیں ہے۔ تاہم لیکن یہ جو ہوگا نا، دوبارہ جو نکاح ہوگا وہ لڑکی کے ولی بھی ہو اور 2 گواہوں کی اس میں ہوگا، جیسے نکاح میں ہوتا ہے، اور پھر یہ لڑکی بھی موقوف ہوگا کہ وہ دوسرے سے نکاح دوبارہ کرنا چاہتی ہے نہیں کرنا چاہتی ہے، اور اگر اسی سے کرنا چاہتی ہے تو پھر عدت بھی نہیں ہے، اور پھر 2 گواہوں اور ولی کی اجازت کے ساتھ یہ